آج جس شخصیت سے ہم آپ کو ملاقات کروانے لگے ہیں وہ ایک رائٹر، ڈائریکٹر، ایکٹر اور اس کے ساتھ ساتھ لاکھوں بلکہ کروڑوں لوگوں کی پسندیدہ پرسنالٹی ہیں مسٹر خلیل الرحمان قمر صاحب. السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. گڈ مارننگ. آئی ایم فائن. تھینک یو سو ویری مچ فرسٹ آف آل ہمیں ٹائم دینے کے لیے. ابھی ہماری جو ڈسکشن ہے اس کا آغاز آئی تھنک میں کروں گی ہیرا منڈی سے. یہ ہاٹ ٹاپک ہے آج کا. سو سنجے لیلا بھنسالی کی ایک سیریز آتی ہے اور پاکستان کی خاص طور پہ میں اگر عورتوں کی بات کروں, آپ عورتوں کے حوالے سے لکھتے بھی بہت ہیں, بات بھی کرتے ہیں. سو ایک سیریز سے انسپائرڈ ہونا اور وہ بھی اس طرح سے کہ اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں انٹرنیٹ پہ کہ وہ اسی طریقے سے ڈریسڈ اپ ہمیں دکھائی دیتی ہیں لڑکیاں, اس میک اپ سے انسپائرڈ ہیں. واٹ ڈو یو تھنک کہ یہ ٹھیک بات ہے؟ یہ ہمیں بہت پہلے تربیت کرنی چاہیے تھی. اس طرح انڈینز آپ سے انسپائر نہیں ہوتے, آپ کو شرم آنی چاہیے. میں نے ہیرا منڈی دیکھی نہیں ہے اس لیے کہ اس کے میں تھوڑا گلوگیر تھا اس معاملے میں, کیونکہ اس کو فلم بننا تھا اور وہ میں نے لکھنی تھی. اچھا. اور میں لکھنے کے لیے تیار نہیں تھا. ٹھیک ہے. تو ٹوائس آئی ریفیوز ٹو رائٹ دیٹ فلم. لیکن میں لکھنا چاہتا تھا. تو اب مجھے انہوں نے کہا کہ خلیل صاحب آپ نہیں لکھیں گے تو یہ فلم نہیں بنے گی. تو ہی کیم اپ ٹو پرومس. پھر وہ فلم نہیں بنی ہے, پھر وہ یہ سیریل بن گیا, یہ سیریز بن گئی. سو ہم لوگوں کو انسپائرڈ اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ہونا چاہیے. آپ کو اپنے کلچر کو انٹیکٹ رکھنا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے, بلکہ ہم سب کو شرم آنی چاہیے. ہم آج تک اپنے اوپر پرائڈ ہی نہیں لے سکے. یہ بے شرمی ہے نا. تو اس میں تربیت کی کمی ہے, کہیں تربیت کی کمی ہے. ٹرو دیٹ. اچھا, اب اگر ہم لوگ اپنی یہ جو ڈسکشن ہے اس میں مختلف موضوعات سے, میری کوشش یہی ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ موضوعات پہ آپ سے بات کر سکوں. ارشد شریف آپ کے دل کے بہت قریب رہے, ان کے لیے آپ کی نظم ہر انسان کو یاد ہے. ان کو آج تک انصاف کیوں نہیں ملا پاکستان میں؟ انصاف نہیں ملتا پاکستان میں. کیوں؟ کیوں کا سوال ان سے پوچھیے جنہوں نے انصاف دینا. انصاف نام کی کوئی چیز پاکستان میں نہیں. آئے گا کوئی دن, دعا کر رہے ہیں ہم بھی. کسی زمانے میں ایفرٹ کرتے تھے, اب صرف دعا کرتے ہیں. ایفرٹس بیکار ہو گئے. موجودہ سیاسی صورتحال کی اگر بات کریں تو جو موجودہ ہماری سیاسی صورتحال ہے, آپ ہمارے ملک میں سیاست نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے. کیا ہے پھر؟ نام رکھا ہوا ہم نے سیاسی صورتحال. پھر کیا ہے؟ بس جو ہے بھگت رہے. جمہوریت ہے ہمارے ملک میں. جمہوریت پتہ نہیں کس چڑیا کا نام ہے, کون سے پیڑ پہ بیٹھتی ہے. پاکستان میں جمہوری ملک ہے. ہاں ہوں گے نام تو دو. اب کسی بچے کا نام افسر رکھ لینے سے وہ افسر ہو جاتا ہے. تو ابھی جو اگر پھر پوچھوں گی, اگر آج کی کرنٹ سچویشن کی بات کریں, چلے سیاسی صورتحال نہیں, موجودہ حالات کی بات کریں, یہ کیجیے. مطمئن ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے. کون ذی شعور آدمی, اگر میرے اندر شعور کی تھوڑی سی بھی رمق ہے تو ایسے گھٹیا حالات سے وہ مطمئن ہوگا. میرے ہاں غریب غربت کی چکی میں پس رہا ہے, میرے ہاں غریب کی بچی بک رہی ہے, تو آپ سمجھتی ہیں کہ میں مطمئن ہوں گا. عمران خان صاحب ابھی جیل میں ہیں. What do you think کہ اسی سال وہ باہر آئیں گے؟ وہی تو آزاد ہے, جیل میں تو ہم ہیں. اوکے, ابھی واپس آئیں گے اس سال؟ اللہ کے فضل سے واپس آئیں. تو صورتحال بدلے گی؟ اللہ کے فضل سے بدلے گی. اچھا, یہ جو ایک سائیکل اس ملک میں رہنا ہے. ٹھیک ہے. یہاں متکبرین نے, یہاں کرپٹ ٹولے نے, یہاں ظالموں نے نہیں رہنا. اس ملک کو زندہ رہنا ہے. اس میں چاہے ہم بلی چڑھ جائیں یا کوئی اور چڑھ جائے. اچھا, باہر آنے کے لیے ہو سکتا ہے ڈیل کرنی پڑے. نہیں ڈیل کرے گا وہ. ڈیل کے بغیر کیسے آ سکتے پاکستان؟ سکہ بند گارنٹی کرتا ہوں, ڈیل نہیں کرے گا. پھر کیسے باہر آئیں گے؟ اللہ کی مہربانی. آپ اللہ سے تو کوئی بڑا نہیں ہو گیا اب. ٹھیک ہے. اچھا, ایک سائیکل ہے پاکستان میں اگر سیاست کی کوئی بات سائیکل نہیں. میں نے آپ کو کہا نا, ہم 1 انچ آگے نہیں بڑھے. 16 اکتوبر 1951 کو جس دن لیاقت علی خان کو شہید کیا گیا, ہم جہاں کے تہاں تھم گئے ہیں, وہاں سے 1 انچ آگے نہیں بڑھے. دنیا ترقی کر رہی ہے ریلیٹیولی. نیوٹن کا دوسرا لا سناؤں؟ جی بالکل. تو دنیا ترقی کر رہی ہے, ہم کہیں بیٹھے ترقی کا انتظار کر رہے ہیں. جو کرتے ہیں, ایجادات کرتے ہیں, ان کو ہم فالو کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں. پھر ہم کیوں نہیں آگے بڑھے؟ ہم اس لیے آگے نہیں بڑھے کہ بنیادی طور پر سب سے پہلی بات یہ تھی کہ ہم نے چھین کر آزادی نہیں لی تھی. آزادی ہمیں چائے کی ٹیبل پر ملی ہوئی ہے. دوسری بات, ہمیں اس آزادی کے ساتھ ایک نہ ختم ہونے والی غلامی ملی انگریزی زبان کی صورت میں.
تو وہ میں اکثر کہا کرتا ہوں، بلکہ ایک میرا پلے ہے آئی ایم سوری حسن، اس کا مکالمہ ہے کہ آدمی جسم کی غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے، زبان کی غلامی سے آزاد نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے آپ ترقی نہیں کر پائیں گے. آپ کے ہاں کتاب میں لکھی جا رہی، کیونکہ بدنصیبی سے میرے ہاں کے جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، انتہائی جو بچے لائق فائق ہیں اور جن کو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، ان کو کسی خیال کی پذیرائی کے لیے انگریزی میں سوچنا پڑتا ہے. کیوں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. اور ایسا ایک ایجنڈا ہے جس میں انگریزی کو ایسے ٹھوسا ہوا ہے ہمارے سروں کے اوپر کہ ہم تباہی کے اس دہانے پر پہنچ گئے ہیں جہاں سے واپسی نظر نہیں آ رہی. سو ہم اس کو یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں اس طرح کہ اپنی اقدار کو، اپنی زبان کو، اپنی ویلیوز کو چھوڑ دینا شاید ہماری پستی کی سب سے بڑی وجہ ہے. نمرہ ہم کب سے چھوڑ چکے، یہ چھوڑنا ہماری وجہ ہے. دفنائی ہوئی چیز کا ذکر کرنا. اب دعا کیجئے کہ جو آج کے لوگ ہیں ان کو کوئی صورت دکھائی دے کہ وہ بچ کر اس راستے پر چل پڑے جو منزل کی طرف جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، شاعر احمد فرحاد صاحب لاپتہ ہیں، ABN نیوز کا وہ حصہ رہے، میں نے پرسنلی ان کے ساتھ کام کیا ہے. میری اس کی ایک ملاقات ہے. ٹھیک ہے. اور اس ملاقات میں اس کو میں نے سمجھایا تھا وہ جو شیلا جوان ہے سچا پکا پاکستانی ہے. کیا کہہ سکتے ہیں سر؟ بے باک، وہ پاکستان کے نامور شعراء کے ساتھ ساتھ بے باک ہونے کی وجہ سے جانے جاتے ہیں. وہ بے باک ہوگا. جی، تو بے باک ہونا کیا اتنا بڑا جرم ہے کہ ہمارے ملک میں بہت بڑا جرم. کوئی حل دکھائی دیتا ہے آپ کو اس کا؟ کوئی حل نہیں دکھائی دیتا. تو احمد فرحاد کی طرح ارشد شریف، کئی صحافی، کوئی ایسی امپورٹنٹ شخصیات نہ ہو، عام آدمی، تو ایسے ہی پستا چلا جائے گا ہمیشہ؟ یا آپ کو لگتا ہے؟ مجھے یاد ہے میری جویریہ سے بات ہو رہی تھی ارشد شریف کی شہادت کے کچھ دنوں بعد، اللہ اس کے غم کو کم کرے. تو میں نے جویریہ سے کہا تھا دیکھو جویریہ، کوئی انصاف نہیں ملے گا. اس وقت وہ جوش و جذبات میں تھی، اس نے میری بات سے اتفاق نہیں کیا تھا. لیکن ابھی شاید وہ یہ مان گئی ہے کہ میں اس وقت ٹھیک کہہ رہا تھا. یہاں انصاف نہیں ملا کرتا. یہاں اپنے مقاصد کے لیے لوگوں کی جانیں لی جاتی ہیں، لوگوں کو بلی چڑھایا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے، میں اور آپ تو چلیے صحافی نہیں ہیں، یا آپ صحافی ہیں؟ جی. صحافیوں نے کیا کردار ادا کر دیا؟ وہ موت، وہ شہادت رائے گاں چلی گئی، سب چپ ہیں. تو آپ مجھے بلوا کے کیوں چاہتی ہے کہ ایک ویگو ڈالا میرے گھر کے دروازے پر کھڑا ہو؟ اچھا، یہ جو آزادی صحافت کا پھر ایک کانسیپٹ ہے، یا پھر کون سی آزادی اور کون سی صحافت؟ آپ کی مہربانی نہیں ہے. لفافہ صحافی آزاد ہیں، ٹھیک ہے. سچ لکھنے والے پابند سلاسل. اچھا، اکارڈنگ ٹو یو کوئی آزادی صحافت نہیں ہے، تو پھر کیوں ہماری گورنمنٹ، اگر کرنٹ گورنمنٹ کی بات کروں، ان کو کیوں ابھی بھی ضرورت پڑ رہی ہے کہ پنجاب اسمبلی سے ان کو بل پاس کرنے پڑے وہ چندہ صحافیوں کا؟ ڈرتے ہیں سوشل میڈیا سے. جی. سوشل میڈیا وہ سچ ہے جس کو روکنا اس وقت ناممکن ہو گیا ہے، اور اس کو کرپٹ مافیا کا فیس کرنا جو ہے ان کے لیے تکلیف دہ ہے. لیکن وہ اس کو نہیں روک پائیں گے. وہ یہاں بند کریں گے، وہ باہر سے آ جائے گا. یہ کہاں رکنے والا ہے؟ وہ کیا ہے کہ برائی جب اپنے حد کو پہنچتی ہے تو اپنے ختم ہونے کا جواز بھی پیدا کر لیتی ہے. تو کوئی تو طریقہ ہونا ہے، وہ شاید سوشل میڈیا کے تھرو ہونا ہے. روک نہیں سکتے آپ اس کو. ٹھیک ہے. اچھا، اگر عمران خان صاحب باہر آتے ہیں تو عوام کے جو جذبات ہیں وہ کلیئرلی پوری دنیا بھی مانتی ہے. وہ 8 فروری کو بھی ہم نے دیکھا، عوام کا مینڈیٹ کھل کے سامنے آیا. تو جو عوام کی طرف سے کوئی ریٹیلیشن آتی ہے، جو ریزسٹنس شاید میں یہ کہوں، یا جو ریئیکشن سامنے آئے گا، کیا وہ سسٹم ہمارا انڈیور کر پائے گا، یا عمران خان صاحب عوام کی اس طاقت کے ساتھ ابھرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں؟ ہمارا سسٹم نہ کبھی انڈیور کر سکا تھا. وہ جن کو انڈیور کرنا ہے ان کو آتا ہے طریقہ.
اچھا اگر شوبز انڈسٹری کی بات کریں تو ماریا بی کا ایک بیان میرے ذہن میں آ گیا کہ 80% جو اس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں لوگ وہ LGBTQ پہ بھی یقین رکھتے ہیں اور وہ اس کی طرف گامزن ہوتے جا رہے ہیں. اوور آل اگر میں پاپولیشن کی بھی بات کروں, ہماری آبادی, سو یہ رجحان بڑھتا ہوا آپ کو تشویشناک لگتا ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ جو لبرلس کا کہنا بھی ہوتا ہے کہ ایکسیپٹینس ہونی چاہیے, تو وٹ وڈ یو سے کہ ہمیں ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اس آئیڈیالوجی کو یا پھر ہمیں ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک تو ماریا بھی بہت ہی معتبر خاتون ہے, کافی. ٹھیک ہے, سو میں پھر بھی پوچھوں گی کہ ہمیں اس آئیڈیالوجی کے اگر ٹھیک ہے میں اس طرف دیکھو میں ان معدود چند لوگوں میں سے ہوں جو اس آئیڈیالوجی کے خلاف لڑ رہا ہے. میں اپنی آخری سانس تک لڑوں گا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اس لیے تمہیں یہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے فگر کا بھی پتہ ہے, مجھے لوگوں کا بھی پتہ ہے, مجھے اس سے ہونے والے نقصان کا بھی پتہ ہے. آپ اپنے اپنے سارے جگہوں پر آپ سنبھل جائیے, ان سے نپٹا جائے گا. دے آر ناٹ گریٹ ان نمبر. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور, لیکن ان کا جو آرگیومنٹ ہوتا ہے وہ ایکسیپٹنس ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں, جہالت کے علاوہ ان کے پاس کوئی آرگومنٹ نہیں. لیکن ایکسیپٹنس کی بات پھر ارے آئیے نا میدان میں آئے نا, آرگو کرنے کے لیے سامنے نہیں آتے, بھاگ کیوں جاتے ہیں؟ آرگومنٹ کوئی نہیں ہے, ایجنڈا ہے. ایجنڈا. دیر از ڈفرنس بٹوین ایجنڈا اینڈ آرگومنٹ. سو آپ کو یہ ایجنڈا ان کا ویک ہوتا دکھائی دیتا ہے وتھ ٹائم؟ اللہ کے فضل سے آئی ڈونٹ یو ریمبر کہ پچھلے 3 سال سے یہ کتنے ویک ہوئے ہیں, اور دل گو فردر ڈاؤن دا ڈرین. لیکن پہلے اگر میں 10 سال پہلے دیکھوں تو یہ ہم بات کرتے ہوئے بھی جھجکتے تھے. ابھی میرے اپنے یا آپ کے یا ہم جو دیکھو ایک بات یاد رکھو نمرہ, غربت جب حد سے بڑھتی ہے نا تو بہت ساری ناجائز چیزیں جائز ہو جاتی ہیں. سمجھیو؟ بے شک. نہیں سمجھی تو ان کو سمجھنے دو جن کو میں نے کہا ہے. ٹھیک ہے. فلسطین, پاکستان نے جو فلسطین کے لیے کیا یا پاکستان کی عوام نے جو اظہار یکجہتی کے لیے کیا فلسطینیوں کے ساتھ, آپ کو کیا لگتا ہے وہ کافی ہے؟ صرف اگر میں بوائکاٹ کی بات کروں تو ہم لوگ پہلے بڑے خوشی سے کر رہے تھے, ابھی وہ بھی رجحان کم ہو رہا ہے. دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو ہے نا بزدلوں والی ایفرٹ, اس کو میں نہیں مانتا. مطلب فرض کیجئے آپ نے ایک KFC کا بائیکاٹ کر دیا ہے, تو بائیکاٹ کہاں کر رہے ہیں؟ یہاں آپ میرے لوگوں کو بے روزگار کریں گے. وہاں کام کون کرتا ہے؟ پاکستانی. تو آلریڈی ہم تو غربت کی چکی دونوں پارٹوں کے نیچے آ کے دب کے مرنے والے ہیں. اس پہ میں اپنے لوگوں کو بے روزگار کر دوں گا؟ یہ کوئی فائٹ نہیں ہے. اگر جنگ نہیں لڑی جاتی, اگر ریاست کچھ نہیں بول رہی, یہ ریاست کا کام تھا. عوام تو بعد میں آتی اس حوالے سے, ریاست سائلنٹ. اچھا جب یہ کانفلکٹ, صرف اگر میں 7 اکتوبر کی بات کروں نا, تو فلسطینیوں سے ہم پرسنلی ملے, ہم نے ان کے انٹرویوز کیے, میں بھی ملا. یقین جانیے ان کی سب سے زیادہ, شاید تمام جو ممالک ہیں اس دنیا میں, خاص طور پہ مسلمان ممالک ہیں, ان میں سب سے زیادہ ایکسپیکٹیشنز ان کی پاکستان سے تھیں اور پاکستان کی گورنمنٹ سے تھی. تو کیوں ہماری اسٹیٹ اتنی کمزور ہے کہ وہ اس موقع پہ جا کے فلسطینیوں کا ساتھ؟ یہ تو کبھی میں اسٹیٹ میں آؤں گا تو پھر پوچھوں گا. ابھی تو میرا سوال بھی تمہارے جیسا ہی ہے کہ کیوں وہ کمزور اتنے. دیکھو بھکاری کمزور ہوتے ہیں. ایک بھکاری قوم سے متعلق ہیں ہم دونوں. ان کے اندر جرأت رندانہ ہوتی ہے, وہ جو اپنے تئیں کماتے ہیں, کھاتے ہیں, جو IMF کے قرضے سے قرضہ لے کر چھلانگے نہیں لگاتے بندروں کی طرح. انہوں نے کیا کرنا ہے فلسطین کے لیے؟ صحیح. اچھا پاکستان کی ڈرامہ انڈسٹری کی اگر بات کی جائے, مجھے بھی ایز اے ویور ڈراماز پسند نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ کانٹینٹ جو ہمیں پرووائڈ کیا جا رہا ہے, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے کوئی پازیٹیو امپیکٹ لے کر آئے گا. ایک ہی یا تو لو ٹرائنگل ہے یا تو کوئی جو ہماری فیملی سسٹم کو نو آئی ڈونٹ تھنک سو, لیکن کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے. شاید ہماری ڈرامہ انڈسٹری اس طریقے سے پرفارم نہیں کر رہی جیسے اس کو کرنا چاہیے. آئی مائٹ بی رانگ, یو کین کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. جو میرا پرابلم یہ ہوا ہے کہ موسٹلی ہمارے ایک ڈپارٹمنٹ کریٹ کیا گیا کانٹینٹ ہیڈ کا, کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ. اس کو نارملی جو ہے لوگ ہیڈ کر رہے ہیں
وہ فیمنسٹ ہے. اور میرے نئے رائٹر کو خریدا جا رہا ہے, وہ مجبور ہے اپنی مجبوریوں کے ہاتھ. فیمنزم کے ایجنڈا کے لیے یا وہ جیسے لکھوانا چاہتی ہیں وہ لکھوا لیتی ہیں, اور وہ بیچارہ یا بیچاری اپنی مجبوریوں کے ہاتھوں بک کر یہ سب کچھ کر گزرتا ہے. لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہوتی ہے وہاں پہ؟ کہاں؟ یہ جو اگر لیٹس سے ڈراماز کی بات کر لیں. اچھا چلو تم لڑکی ہو, جی گنواؤ آج سامنے مجھے گنواؤ عورتوں کے حقوق کیا ہے. جیسے فار ایگزامپل صرف اگر وہ ایک بات کریں, ایک بات کی بات کر لیتے ہیں ہم لوگ کہ ایکویلٹی چاہیے ان کو ہر جگہ پر جہاں وہ کام کرتی ہیں. ایکویلٹی, ایکویلٹی ڈیفائن کرو. مردوں کے شانہ بشانہ کام کر سکیں وہ. اچھا آپ کلمہ پڑھو تو مردوں کے شانہ بشانہ کام نہیں کر رہی؟ کر رہی ہوں. پہلی بات. اب مجھے ایک بات بتاؤں, میں ایک منٹ رک جاؤ نا, آپ اس کا جواب دینے دو مجھے. مرد اور عورت میں برابری ہو سکتی تو خدا کی قسم یہ کائنات تلپٹ ہو جاتی ہے. ایک اچھی عورت رتبے میں مرد سے اتنی بڑی ہے کہ مرد اس کے پیروں تک نہیں پہنچ سکتا. کوئی شک نہیں. حیا اور وفا ہم نے عورت سے سیکھی ہے, مرد نے عورت کو نہیں سکھائی. مجھے بتاؤ میں برابری کر لوں. میں جب سڑکیں بنتی ہیں نا تو کولتار جو ہے نا پگھلائی جب جاتی ہے, وہ جس طرح کے بوٹ پہن کے میرے یہاں کا مرد وہاں ڈیوٹی دے رہا ہوتا ہے, میں مر جاؤں شرم سے اگر میری عورت دے رہی ہو. جتنے گٹر نکالنے والے ہیں نا نیچے اندر جا کے سب مرد ہیں. میں ہزاروں گھروں کو دیکھتا ہوں کہ میں جب لیک سٹی میں گیا تو بہت سارے گھر بن رہے تھے. وہاں گھاس پہ وہاں پہ ہر 15 دن بعد ایشو ہوتا تھا, ایک ان کا لیٹر آتا تھا کہ یہاں سانپ بہت نکلتے ہیں. تو باہر گھاس پر چادر ڈال کے مزدور سوئے ہوتے تھے, کوئی عورت نہیں سو سکتی تھی. کون سی برابری چاہتی ہو تم؟ گر کر مرد کے رتبے پر آنا چاہتے ہو تم لوگ. پھر آج کی عورت یہ رول اپنا کیوں نہیں سمجھ رہی, اپنی یہ ویلیو خود ہی ہو آج کی عورت کیوں نہیں سمجھ رہی؟ سمجھ رہے ہوا یہ آپ نے اس مہنگائی کی بربادی کی وجہ سے اتنے غریب گھروں میں اتنے کھلواڑ کر دیے ہیں. میں ابھی آپ کو کہہ کے بیٹھا ہوں کہ جب غریب کی بچی بک رہی ہوگی غربت کے ہاتھوں, اپنے ماں باپ کی بیماری کے ہاتھوں, اپنے کھانے پینے اور وسائل کے ہاتھوں, تو کیا کیا نہیں ہوا وہاں. ایسی لڑکیاں جو ہیں کیا عام عورت کے ایجنڈے کو سرو کریں گی یا فیمنسٹوں کو سرو کریں گی؟ کیونکہ انہوں نے بدلہ لینا ہے. اب وہ یہ جرم نہیں کرنا چاہتی تھی, ہم نے لگایا ہے ان کو اس کام پر. سمجھیے پاکستان ایک غریب ملک ہے, غربت سے میرے ذہن میں ویسے یہ سوال آ گیا. پاکستان کچھ لوگوں کو چھوڑ کے اتنا غریب ملک ہے کہ آپ کی سوچ ہے. تو یہ جو کچھ لوگ ہیں یہ کیوں ہماری گردش نہیں ہو رہی اس دولت کی؟ کیونکہ پاکستان کے جو امیر عمرہ کی بات کی جائے تو وہ ہیں. گردش اس دولت کی ہوتی ہے جو ملک میں رہے. نہیں سمجھ آئی؟ میں اکنامکس کا دبئی لیکس میرے ذہن میں سب سے پہلے آئے. بہت ساری لیکس. ہاں جی, ابھی کرنٹ ہمارے سامنے دبئی لیکس. لیک ہوئے ہیں. اچھا ویسے اگر دولت ہے تو پاکستان میں کیوں انویسٹ نہیں کیا جاتا؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ اکانومی ہی اپنے ملک کی چلیں بہتر ہو جائے شاید. انشاءاللہ دعا کروں میں پاور میں آؤں, میں پوچھوں گا یہ. ٹھیک ہے, بڑی قریب ہے ابھی. آپ کی کوئی فلم اسکرین پہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں؟ ابھی نہیں. کب دیکھیں گے ہم آپ کی کوئی فلم؟ اگلی بڑی کو. اچھا اگر پاکستانی فلمس کی بھی بات کریں تو کانٹینٹ وائز آر یو سیٹسفائڈ ود دا کانٹینٹ دیٹ از بینگ شون آن دی اسکرین؟ پاکستانی پروڈیوسر کے ساتھ بڑی زیادتی کی گئی ہے. 50-55% تو سنیما لے جاتا ہے. اچھا. اور فلم ان کے فرشتوں کو نہیں پتا کتنی ایفرٹ کے بعد بنتی ہے اور کتنی انویسٹمنٹ ہوتی ہے. اس میں ایک پارٹی جو جس کا ہینگ لگایا نا پھٹکڑی, ایک اس نے دکان کھولی ہوئی ہے, شو روم کھولا ہوا ہے. سنیما از اے شو روم نا, تو وہ 55% لے جاتا ہے. بلکہ ابھی ایک فلم آ رہی ہے منجو ماریا, اس کی پروڈیوسر آئی ہوئی تھی میرے پاس, اس نے مجھے بتایا کہ وہ دے رہی ہے 60% سنیما کو اور 58% سنیما کو. اندازہ کرو اس بیچاری کے پاس بچے گا کیا؟ تو کل وہ فلم بنائے گی, اور جب آپ کے پاس بنانے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے تو کیا آئیڈیا کریٹ کریں گے آپ؟
صحیح. ہاں. اچھا اگر بات کیجیے آج کل کے معاشرے کی، سو ہمارا معاشرہ مزید بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، جو مجھے خود پرسنلی بھی لگتا ہے. اگر ہم اپنے فیملی سسٹم کی بات جس کریں، ہمارا معاشرے میں حرام کے پیسے سرایت کرتے ہیں اس سے آپ اچھائی کی توقع مت کیجیے. ٹھیک، یہ ایک فیکٹر ہو گیا، لیکن ساتھ یہی فیکٹر ہے، ایک فیکٹر نہیں ہے. لیکن میں عورتوں کے رول کی بات کرنا ہاں چاہ رہی ہوں. بتائیے. آپ ہمیشہ عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں. میں لکھتا ہی عورت کے بارے میں. جی، عورت کے بارے میں. عورتوں کا رول آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وہ رول بدل گیا یا اپنا رول بھول چکی ہیں جس کی وجہ سے وہ ہمارا کسی نے معاشرہ کہا برباد تھا، ہو گیا ہے؟ نپولین بوناپارٹ فیملی نے کہا تھا مجھے اچھی مائیں دے دو میں تمہیں اچھی قوم دے دوں گا. میں وہ فکرہ مانتا نہیں. میں کہتا ہوں ہمیں اچھی بیویاں دے دو، ہم آپ کو اچھی قوم دے دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں تو یہ رول بھول چکی ہیں آج کل جی کی بھول عورتیں. شور شاہ. آپ مجھے بتائیے نا، آپ نے دیکھا برانڈز کی اوپننگ پر عورتوں نے بال نوچے ایک دوسرے کے. ٹرو. یہ کیا سیکھا ہوا ہے ہم نے؟ اور اگر تم برانڈ کا سوٹ پہن کر خوبصورت ہوتی ہو نا تو تم نے تو گھر سے مان لیا کہ تم خوبصورت نہیں. ہاں ٹھیک ہے. آپ کپڑوں کو خوبصورت بناتے ہیں، کپڑے آپ کو خوبصورت نہیں بناتے. لیکن اسٹینڈرڈز بھی ہمارے بدل چکے ہیں. میں ایک ماڈل کا انٹرویو ابھی ریسنٹلی ہی دیکھ رہی تھی، میں ان کا نام کوٹ نہیں کروں گی، لیکن ان کا کہنا یہ بالکل تھا، نہ کرنا. میں ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس لڑکے سے شادی کرنی ہے جو ماہانہ کم سے کم 10 لاکھ روپیہ کماتا ہو تاکہ آسانی سے گھر چل سکے. وہ کیپر ملے گا، لڑکا نہیں ملے گا. اور ایسی شادیاں پھر سال 6 مہینے چلتی ہیں. اچھا وہ لیکن مل جاتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. تو یہ درست اسٹینڈرڈز بالکل بھی نہیں ہے. لیکن یہ صرف اب ماڈل کا سٹینڈرڈ میرے قوم کا سٹینڈرڈ ہوگا. لیکن وہ انفلوئنس ایک رکھتے. گھٹیا بات اگر ایک لڑکی کر رہی ہے تو وہ میرے ہاں کی لڑکیوں کا سٹینڈرڈ نہیں ہے. چلے بالفرض وہ گھٹیا بات کر رہی ہیں، لیکن ان کا انفلوئنس ہے. شاید آپ اگر ان کا صرف کوئی انفلوئنس نہیں ہے. ایک سرٹن ایریا ہے جہاں انفلوئنس ہے، پلیز. ان کا کوئی انفلوئنس نہیں. ماڈلز کا کوئی انفلوئنس نہیں. ماڈلز، ایکٹرز، ہو ایور، ایکٹرز کا جو بھی ہے پبلک تھوڑا. فگرز ہیں سر، میں انہی کی اوور آل بات کر رہی ہوں کہ تو یار لڑکیوں کا دماغ کوئی کیا، تم اپنے یہاں کی لڑکیوں کو سمجھتے ہو کند ذہن ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی. اگر نہیں سمجھ آتی تو بھوکتے. ہم کیا کر سکتے ہیں پھر؟ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ لڑکا جو 10 لاکھ روپے کماتا ہوگا تو ہی شادی کرنی ہے، تو شادی کرنی، تو اس کا مطلب اسے شادی نہیں کرنی، اسے رہنا ہے کسی کے ساتھ. لیکن ایک انفارچونیٹ بات اور بھی ہے نا کہ یہ اسٹینڈرڈ صرف ایک طرف سے، عورت کی طرف سے نہیں بدلے، مردوں کی طرف سے بھی بدل گئے. شاید انٹرنیٹ کا اس میں بہت بڑا رول ہے کہ فلٹرز لگا کے وہ خوبصورتی کے جو لیولز ہیں وہ کچھ اور طرح ہو گئے ہیں، سرجریز مختلف طرح، کچھ بھی جو بھی ڈفرینٹ فیکٹرز ہیں. یہ والے سٹینڈرڈز نہیں بدلے. جو مرد میں سب سے گھٹیا پن انٹر ہوا وہ یہ ہے کہ اب وہ پوچھنے لگ گیا کہ لڑکی پیسے کتنے کماتی ہے. یہ مرد کی ذمہ داری، اب یہ لڑکی کی ذمہ داری نہیں ہے. مرد عورت کو پالنا، اس کے آرام سکون کا خیال رکھنا، یہ مرد کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. اچھا جو انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کی بات باقی یہ چھوڑو کہ فلٹر لگ گئے، یہ لگ گئے. مطلب ہر وہ طرح تو سے لڑکیاں بھی اسٹینڈرڈز ہم نے بدلے. دیکھی جو جس دن منڈا ویکھنا آتا ہے تو 50,000 کا میک اپ کرا دیں. نہیں، مختلف طرح سے نا سب طرح اسٹینڈرڈز بدلے ہیں اسٹینڈرڈز بدلے. چندہ سب طرح سے. بالکل. وہ بھی بگڑے، وہ بھی بگڑے، دونوں طرح سے. شور شاہ نے مارا ہے ہمیں، ورنہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. کوئی شک نہیں. اچھا جو انفلوئنس رکھنے والے لوگوں کی ہم بات کر رہے تھے، ڈونٹ یو تھنک کہ ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اگر ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے تو وہ اس سوسائٹی کو بہتر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے وہ رسپانسبلٹی کس کو کہتے ہیں؟ جس کو ایزیوم کیا جائے. ٹھیک ہے. اگر آپ ایزیوم ہی نہیں کرتے تو یو کین ناٹ بی ہیلڈ ریسپانسبل فار اینی تھنگ. ہماری ریاستی مشینری کمزور ہے. یہاں بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریاست اپنا رول ادا کرے. اس کو پہلے اپنی سمت، تو ریاست تو اپنی سمت متعین کرے نا، تب پبلک فالو کرے گی. ریاست کو اپنی سمت کا نہیں پتا. صحیح ہے. اچھا اگر پرسنل کوشچن آپ سے پوچھوں میں کہ آپ کے اپنے جب کریئر پہ دیکھتے ہیں ایک بار بچپن سے لے کے آج تک، آپ کو کون سی ایسی چیز ہے آپ سے متعلق جس کو یاد کرتے ہوئے سب سے زیادہ آپ کو خود پہ فخر ہوتا ہے؟ مجھے محنت کرنے کی عادت تھی. ٹھیک ہے. تو اللہ نے مجھے میرے ایمان میں داخل ہو گیا کہ اگر تمہارے پاس 2 ہاتھ ہیں جو کام کر سکتے ہیں
جو 2 ٹانگیں ہیں جو چل سکتی ہیں, 2 آنکھیں جو ٹھیک سے دیکھ سکتی ہیں, دماغ ہے, پھر تم غریب نہیں ہو. کوئی شک نہیں. اچھا اداکاری سے لکھاری, یہ جو اداکاری سے لکھاری کا اداکاری تو میں 3 ایک ڈراموں میں کی, غصے میں آ کے. اچھا I never wanted to. یہ جو لکھاری بننے کا سفر ہے, بننا نہیں, آئی واز بورن لکھاری. ٹھیک ہے, بینک تو بیچ میں آیا, بیک بیچ میں آ گیا ویسے وہ تو امی ابا کچھ کو ٹائم. خوش کرنے کے لیے. امی ابا چاہتے تھے بڑا افسر بن جاؤں, وہ ان کے شوق پورے کر دیے. ابھی خوش ہوتے ہیں وہ جب بھی آپ. امی تو بہت چھوٹا تھا جب ان کا جی انتقال جی ہو ان کے گیا, بالکل تو ابا یہ ٹائم دیکھ کر گئے. مطمئن تھے. الحمدللہ I used to take pride. اگر آپ رائٹر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے ہیں؟ میں رائٹر ہی ہوتا. کچھ اور کبھی سوچا ہو, جیسے میں اکثر سوچتی ہوں میں اگر اینکر نہ ہوتی تو شاید. سوچا ہی نہیں کبھی نہیں. کبھی. تو آج کے جو لکھاری, دیکھو جب میں پہلی دفعہ میرے ہاتھ میں قلم آیا تھا نا, تو مجھے معلوم تھا میں رائٹر ہوں. اب میں کیسے سوچ سکتا ہوں کچھ اور. میں جب بینک میں تھا تب بھی مجھے پتا تھا, میں چلو چاہے خیر میں نے تو 11 سال بینکنگ کی چھوڑ دی, لیکن میں اس وقت سوچتا تھا کہ اگر میں ریٹائر ہو گیا تب بھی میں لکھوں. اچھا سے آپ کے جو اپنے ڈراماز ہیں, لنڈا بازار, بوٹا فرام ٹوبا ٹیک سنگھ, پیارے افضل, میرے پاس تم اور بے, اس کے علاوہ بھی بہت سارے ڈراماز ہیں, آپ کا پرسنل فیوریٹ کون سا ہے؟ دیکھو جس اسکرپٹ کو میں لکھ رہا ہوتا ہوں نا, اس کے عشق میں ہوتا ہوں اس وقت, تو یہ میں کبھی آئیڈینٹیفائی. لیکن پھر بھی آپ کے پاس کپڑے بھی ہوتے ہیں آپ کے, کوئی ایک ٹائم کے لیے کوئی زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں کچھ بھی؟ سب ایک جیسے, ویری ڈفرنٹ اسپیشیز. یہ جسٹ لائک مدر, سب بچے برابر ہیں, سب ڈراماز برابر. مجھے تو کوئی کپڑے مل جائے پہننے کے لیے پہن کے نکل جاتا, ناٹ اسپیشل. اب اس جگہ پہنچ کے تو مجھے وہ ڈیزائنر کے کپڑے پہنتا ہوں میں, تو وہ جو بھی بھیج دے میں پہن لیتا ہوں, پورے آنے چاہیے بس. ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس لامحدود وسائل ہوتے, آپ کا ڈریم پروجیکٹ کیا ہوتا؟ لامحدود وسائل, خدا کی قسم میں اپنے ملک کے غریبوں کو سرو کرتا. میں کسی غریب بچی کو بکنے نہیں دیتا. ٹھیک ہے, یہ تو بہت خوبصورت ہے, اس سے بڑی بات آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کسی کا ڈریم پروجیکٹ اس کے علاوہ کوئی ہو سکتا ہے. دس از بیوٹیفل, ایکچولی بیوٹیفل. آپ کی پرسنل لائف اور پھر ورک لائف, یہ ہر شخص سے پوچھا بھی جاتا ہے جو پبلک فگر ہوتا ہے, اور آپ سے بھی میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ آپ کا یہ بیلنس کیسے آتا ہے؟ میں بیلنس رکھتا ہی نہیں. میں جب بینکر تھا تب بھی گھر میں ذلیل ہوتا تھا, اب بھی ذلیل ہوتا ہوں, تو بیلنسڈ ہے, یہی بیلنس ہے. آئی لو ٹو بی ہیوملیٹڈ, کیونکہ گھر میں مرد بننے کی کوشش نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اچھا, ٹی وی شوز, فلمز, ڈراماز, اینی تھنگ, چاہے وہ پاسٹ سے ہوں یا آج کل کے اب یہ چل رہے ہوں, آپ کے فیوریٹ کون سے؟ آپ کے اپنے لکھے نہیں, دیگر پرانی فلمیں. پرانی فلمیں وہ آپ کو پسند آتی تھی, وجہ کیا ہے؟ کلچر انٹیکٹ تھا, نارمز انٹیکٹ تھی, اقدار یوں ہاتھ میں مٹھی میں بیچ کر رکھی ہوئی تھی. ابھی تو ہم مادر پدر آزادی کی طرف بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ویورز کی جو رائے ہوتی ہے, فیڈ بیک جو ہوتی ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. یہ کیسے فرق لے کر آتی ہے آپ کی, آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں وہ کبھی مائنڈ میں ہوتا ہے کہ یہ پچھلی بار یہ لکھا تھا, یہ فیڈ بیک آیا تھا, وہ کبھی ہوتا ہے؟ شاید ہوتا ہو, لیکن میں سوچتا نہیں اس وقت. دیکھو میں جب لکھتا ہوں نا نمرا, پہلے میسج آتا ہے کہ اس دفعہ میں نے کیا میسج دینا ہے, اس لیے اس بات کی فکر نہیں ہوتی. میسج از ٹو بی اسٹرانگ. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے کوئی مداح یا ناظر میں سے کبھی کوئی ملا ہو, کسی سے ملاقات ہوئی ہو رینڈملی یا آن پرپز, کسی نے کوئی ایسی بات کی ہو جو ہمیشہ ذہن میں رہی ہو, چاہے وہ کسی سینس میں بھی ہو, اس نے آپ کو شاید کبھی انسپائر کیا ہو؟ ہاں, وہ جب یہ دانش مرا تو بہت سارے لوگ میرے خفا تھے مجھ سے. تو جب یہ ماروی سرمد والا واقعہ ہوا, ہاں جی, تو ایک ٹویٹ آیا کہ جا خلیل الرحمان قمر, تجھے دانش کا قتل معاف کیا. That is the most beautiful comment I ever heard. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کی میں نے پاسٹ انٹرویوز بھی دیکھے ہیں, اس میں آپ کہتے ہیں کہ آپ 100% عورتوں کے بارے میں لکھتے ہیں, آپ نے ابھی بھی کہا.
اس کی وجہ کیا ہے؟ صرف عورت ہی؟ کیونکہ مرد اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر میں رلائے کروں. ٹھیک ہے. معاشرہ عورت چلاتی ہے, مرد تو نقب لگاتا ہے اس میں. اور اگر اس عورت کو ایک معاشرے میں وہ تقدس, وہ عزت, وہ مقام نہ ملے. وہ تقدس ہے. اچھا ہے, لیکن اگر وہ نہ ہو تقدس ہے. بالکل. نو 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 نو. دیکھو, دیر آر سرٹن ایریاز جہاں پہ مرد عورت کے ساتھ بڑا ظالمانہ سلوک کر رہا ہے. جی دیر آر سرٹن ایریاز جی جہاں عورت مرد کے ساتھ بڑا بھیانک سلوک کر رہی ہے. تو اصل میں یہاں ویمن رائٹس کا ایشو نہیں ہے, ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. کوئی شک نہیں. پہلے ہیومن رائٹس ہو جائیں, پھر ان میں سے چن کے یہ خواتین کے حق ہیں. اور خواتین کا حق تو ڈیفائنڈ ہے بڑے. اب ابھی جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو چچوریاں ہیں نا, جی یہ مردوں کے حقوق میں سے حصہ مانگ رہی ہیں, وہ نہیں ملے گا. تو آپ کے مطابق بہتری لانے کا طریقہ یہی ہے کہ دونوں جو جینڈرز ہیں ان کو اپنا اپنا رول پتہ چل جائے, اپنا اپنا رول ہی ادا کرنا شروع کر دیں کم سے کم, تو وہ بہتری آ سکتی ہے ہمارے معاشرے میں. عورت کا ہر حال میں احترام کرنا ہوگا, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. ٹھیک ہے. یہ مرد کو سمجھ آنا چاہیے. آپ کسی سے, آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ نہیں کردار کا کسی کو دیں, ہاں جب تک کہ وہ باہر نکل نہیں آتی اور وہ بتاتی نہیں کہ ہمیں اس کردار کی, یو آر نو باری. کیونکہ مرد سے زیادہ گناہ کوئی نہیں کرتا. صحیح. اچھا, میں نے ایک اور بات سنی ہے کہ جو حجاز مقدس کے بعد آپ کی اگر کوئی پسندیدہ مٹی ہے تو وہ ڈسکا کی ہے. آپ مسکرا بھی رہے ہیں, کیا ہے صحیح ہے؟ تو میں جوتیاں پوائیں گی کروں. دیکھو, وہاں سے وہ اس پرٹیکولر ڈسکا کے حوالے سے میں ایک سیریل جو میری زندگی کے اوپر ہے, جی, دیٹ از ایبسولوٹ لائف اسٹوری آف مائنڈ, صدقے تمہارے, وہ میں لکھ چکا. جی, صدقے تمہارے. تو یہ سوال اس لیے ذرا فرسودہ لگتا ہے کہ وہ سب دیکھ چکے, وہ اس سے زیادہ دیکھا گیا تھا میرے پاس, تم اس سے بھی زیادہ. کوئی شک نہیں. تو اس میں سارے جواب دے دیے. ٹھیک, صحیح. It was really nice talking to you, sir. Thank you so very Same much here. for joining us, for your time. بہت اچھا لگا. بھی ہم بریک پہ جائیں گے, لیکن میں چاہوں گی کہ آپ اس سیگمنٹ کا اختتام جو ہے اپنی کسی نظم کے ساتھ کریں جو آپ کی پسندیدہ اور جو آپ کو بھی سنانے کا دل ہو ہمارے ناظرین کے لیے. دل کیا, میں تم پولیٹکس کی بات کر رہی تھی تو میں نارملی جن کے آپ نے ویسے زیادہ تر سوالات کے جوابات نہیں دیے, تو پھر مجھے فوراً سوئچ کرنا پڑا دوسرے. آلموسٹ میں سارے سوالوں کے جواب دیے. وہ صدقے تمہارے کا اس لیے جواب نہیں دیا کہ ایک چیز میں لکھ چکا کمپلیٹلی. نہیں, لیکن یہ سیاست والے آئی تھنک جواب مجھے زیادہ تر اس نظم میں مل جائے. ہے ہی نہیں, تو میں سیاست پہ کیا جواب دوں. ٹھیک ہے. کرنٹ افیئرس کسی چیز کو ڈسکس کرنے کے لیے اس کا ہونا تو ضروری ہے نا. کوئی شک نہیں. تو میں عرض کرتا ہوں کہ دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں. دلوں کو درد کرنے میں 76 سال لگتے ہیں. یہاں بس کر اجڑنے میں 76 سال لگتے ہیں. 76 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی. 76 سال پہلے بھی غلامی سی غلامی تھی. نئے زندان سجنے میں 76 سال لگتے ہیں. سروں سے میری عورت کے دوپٹے کھینچنے والوں, سروں سے میری عورت کے دوپٹے کھینچنے والوں, خدا کا ڈر اترنے میں 76 سال لگتے ہیں. تیری ریگوں کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں. تیری ریگوں کے صدقے ہم صفے بزدل میں بیٹھے ہیں. تمہارا خوف بڑھنے میں 76 سال لگتے ہیں. 76 سال پہلے ہم سنا تھا پار اترے. 76 سال پہلے ہم سنا تھا پار اترے, مگر پھر ڈوب مرنے میں 76 سال لگتے ہیں. Absolutely beautiful. Thank you.